تحریک انصاف کا ایک بار پھر اسلام آباد جانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر اور سیف سے عمران خان ملنا نہیں چاہتے، سیاسی کمیٹی میں ثابت ہو گیا بیرسٹر سیف نے جھوٹ بولا۔ ترجمان کے بیان اور ہمشیرہ بشرا بی بی کے بیان میں تضاد کیوں؟ بشرا بی بی اجلاس میں خود آئیں یا فون پر شرکت کی؟ حقیقت کیا؟ بشرا بی بی کی بہن نے سب واضح کر دیا، اندر کی بات بتا دی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض بھٹو نے کہا کہ بشرا بی بی بہت کمزور ہو گئی ہیں، وہ پشاور میں ہیں۔ اجلاس سے متعلق مریم ریاض بھٹو نے بتایا کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بشرا بی بی نے شرکت فون کے ذریعے کی اور اس میں بھی انہوں نے 1 منٹ کی بات کی، وہ ظاہری طور پر اجلاس میں شریک نہیں ہوئی۔ مریم ریاض بھٹو نے کہا کہ عمران خان بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر کو ملنے نہیں آ رہے تھے، وہ ان دونوں سے ملنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے عمران خان سے بہت اصرار کیا۔ عمران خان کی ہدایات بشرا بی بی اور پارٹی کے لیے یہ تھیں کہ جب تک میری آپ سے بات نہیں ہوتی آپ نے پلان تبدیل نہیں کرنا۔ مریم ریاض بھٹو کا کہنا تھا کہ سنجانی کے جلسے کے حوالے سے بشرا بی بی نے کہا ٹھیک ہے آپ میری عمران خان سے بات کروا دیں۔ پارٹی اجلاس سے متعلق من گھڑت باتیں کی جا رہی ہیں۔ پارٹی اجلاس میں کیا ہوا، کس نے کس کو کیا کہا؟ سلمان اکرم راجہ نے خاموشی توڑ دی، حقیقت بیان کر دی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا، عمران خان تک رسائی حاصل نہیں ہو رہی۔ اڈیالہ میں کل بھی ایک کیس کی سماعت تھی، آج بھی، لیکن دونوں سماعتیں نہیں ہو پائیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ جہاں تک پولیٹیکل کمیٹی اور دیگر کا معاملہ ہے انہوں نے اس پر فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ معاملہ عمران خان کے پاس جائے گا، وہیں پر اس پر بات ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی بات جو پارٹی کی اندرونی کسی کمیٹی میں ہوتی ہے اس حوالے سے کسی کو باہر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارا ذاتی اور اندرونی معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سی باتیں گھڑی گئی ہیں، اپنے استعفے کی وجوہات کے حوالے سے میں کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا۔ کنٹینر پر چڑھ کر نماز پڑھنے والا شخص کہاں گیا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تہلکہ خیز حقیقت سامنے آ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کی فائنل کال پر اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کے دوران کنٹینر سے گرائے جانے والے شخص کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ گرینڈ آپریشن کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص کو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کنٹینر سے نیچے گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ شخص کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جبکہ بعض کا کہنا تھا کہ مذکورہ شخص جاں بحق ہو چکا ہے۔ تاہم اب پنجاب سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی الیکٹرانک میڈیا پر ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں تمام حقائق کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پر منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں کنٹینر سے گرنے والے شخص کو گرنے کے بعد صحیح سلامت اٹھ کر چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نماز کے بعد دعا مانگنے والا جس شخص کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے کنٹینر سے نیچے پھینکا تھا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ کیا عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے کتنے افراد جاں بحق ہوئے؟ اگلے 1 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ منصور علی خان کے تہلکہ خیز انکشاف بڑی خبر دے دی۔ اپنے تازہ ویلاگ میں سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے کہا کہ نجم سیٹھی نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک نیا دعویٰ کیا ہے جس پر تحریک انصاف کے لوگ خوش ہیں۔ سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان اگلے 2 سے 3 ماہ میں رہا ہو جائیں گے اور ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، وہ بنی گالہ واپس آ جائیں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف ان کی پیش گوئی ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگلے 1 سال تک اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ اپنا عوامی کارڈ کھیل چکے ہیں، یہ ان کا آخری کارڈ تھا۔ اگلے 3 یا 4 ماہ میں وہ عوامی احتجاج نہیں کر سکیں گے، تاہم ان کی مقبولیت ابھی بھی قائم ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات، حقیقت کیا ہے؟ بشرا بی بی کی پنجاب کی لیڈرشپ سے متعلق غلط زبان، کس کو کیا کہا؟ میں آپ کو جواب دے نہیں۔ بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ میں زبردست تکرار، کہانی میں نیا یو ٹرن آ گیا۔ شاہزیب خانزادہ حقیقت منظر عام پر لے آئے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے کہا کہ ڈی چوک میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ شاہزیب خانزادہ نے بتایا کہ دھرنے میں ناکامی کے کرداروں کا تعین کیا جا رہا ہے، سامنے آ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا نے استعفے دیے۔ شاہزیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کی قیادت اور پنجاب کی لیڈرشپ کو بے عزت کیا، ان کو بے غیرت کہا، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں عمران خان کو جواب دہ ہوں، ان کے خاندان کو نہیں، میں یہاں پر بے عزتی کروانے نہیں آیا۔ شاہزیب خانزادہ نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا، پارٹی کے اندر جو بات ہوئی وہ باہر نہیں لا سکتے، جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ شاہزیب خانزادہ نے سوال اٹھایا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا اور بشرا بی بی اس اجلاس میں نہیں آئی تھی تو سلمان اکرم راجہ اس کی تردید کرتے۔
सानहा डी चौक पर हुकूमत को सच बोल देना चाहिए। एहतजाज में कितने लोग जाँ बहक हुए, कितने जनाजे हुए, इंटरनेशनल मीडिया ने सब बता दिया, सब दिखा दिया। शहबाज शरीफ शुक्र अदा करें, हुकूमत गिरते गिरते बची है। इरशाद भट्टी ने बड़ी खबर दे दी, थरथली मच गई। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हो रहा था, उसमें बुशरा बीबी जो एहतजाज में नहीं आए उनको बेशर्म और बेगैरत कह रही थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इमरान खान के हुक्म का पाबंद हूँ, उनके खानदान का नहीं, और फिर इस्तीफा दे दिया। बाकियों ने भी साथ इस्तीफा दिया और बुशरा बीबी से कहा कि आप जो पहुंच गए थे आपने क्या किया। इरशाद भट्टी का कहना है कि सानहा डी चौक पर हुकूमत को सच बोल देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि सैकड़ों लोग जान से गए, ये गलत है। और ये जो कह रहे हैं कि गोलियां ही नहीं चली, वो भी झूठ है। कई लोगों के जनाजे भी पढ़ाए जा चुके हैं, लिहाजा झूठ ना फैलाया जाए। इरशाद भट्टी का कहना था कि शहबाज शरीफ शुक्र अदा करें कि गंडापुर भाग गए और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बजाय इसके आप इससे सबक सीखें। आप ये कह रहे हैं कि हमने उनके मैंडेट पर कब्जा कर लिया है। आप होती कौन है? लीडर्स ने बुशरा बीबी की तबीयत साफ कर दी। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा के इस्तीफे वापस। इमरान खान कल मुलाकातियों का इंतजार ही करते रह गए। कोर कमेटी की अंदरूनी दास्तान जावेद चौधरी ने सब बता दिया। अपने ताज़ा व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा कि कल इमरान खान की मुलाकात का दिन था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कोई शख्स नहीं गया, न पार्टी से न खानदान से। जावेद चौधरी ने बताया कि पार्टी की क़यादत के 2 इजलास होते थे। परसों एक इजलास हुआ था, फिर कल एक और इजलास हुआ। 2 इजलास हुए थे। जो परसों वाला इजलास था वो भी जूम पर हुआ था और कोई फिजिकल इजलास नहीं था। इस इजलास में सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर बात कर रहे थे कि जो तबाही 27 तारीख को इस्लामाबाद में हुई, इसका जिम्मेदार कौन है और अब हमें मजीद क्या करना है। तो बुशरा बीबी और गंडापुर साहब दोनों उस वक्त मानसहरा में थे और वो पेशावर में नहीं थे। जूम में अचानक बुशरा बीबी ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनकी सारी गुफ्तगू को जब लोग वहाँ पर बात कर रहे थे तो बुशरा बीबी फ्लर अप हो गई। फ्लर अप हो के उन्होंने कहा कि सब लोग बेगैरत हो, बेशरम हो। तुम सब लोगों ने वादा किया था कि तुम वहाँ पहुँचोगे, मगर तुम में से कोई शख्स वहाँ नहीं पहुँचा। तुम बात करने के काबिल नहीं हो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। अब यहाँ बैठकर बकबक कर रहे हो और मैं तुम लोगों से निपट लूंगी, तुम लोगों को देख लूंगी और तुम कौन हो, और ना तुम खान को बाहर निकालने वाले हो। बहरहाल इसके बाद बुशरा बीबी वहाँ से वॉक आउट कर गयी। उन्होंने अपना जूम बंद किया और वहाँ से निकल गयी। इसके बाद सब लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम लोग तो बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं, जाहिर है हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम इस वक्त बेइज्जती कराएं, ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने गौहर खान से गुफ्तगू की, फिर इसके बाद वो सेशन खत्म हो गया। जावेद चौधरी ने कहा कि कल के इजलास में पार्टी के तमाम लोग सीधे हो गए। एक तो उस इजलास की सदारत बैरिस्टर गौहर ने की। उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा मैं मामलात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। याद रखें कि इस इजलास में बुशरा बीबी भी शरीक थी।